اردو مضمون ماہ ربیع الاول اور عید میلاد النبی۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت مجسم بنا کر اس خاکدان عالم میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی روشن تعلیمات اور نورانی اخلاق کے ذریعے دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور جہالت کی مہیب تاریکیوں کو دور کر دیا بلکہ لہو و لعب، بدعات اور رسومات اور بے سروپا خرافات سے مسخ شدہ انسانیت کو اخلاق و شرافت، وقار و تمکینت اور سنت و شریعت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ اس محسن اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہر لحظہ اس کی عظمت و احترام سے معمور اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اس کی تعظیم و توقیر کی عکاسی کرتی۔ ہمارا ہر عمل اس کے اسوہ پاک کا نمونہ اور ہر حرکت و سکون اس کی سنت مطہرہ کے تابع ہوتا۔ گویا ایک مسلمان کی مکمل زندگی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکار اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہونی چاہیے۔ نہ یہ کہ دیگر اہل ادیان کی طرح ہم بھی اس نبی برحق کی یاد و تذکرہ کے لیے چند ایام کو مخصوص کر لیں اور پھر پورے سال بھولے سے بھی اس کی سیرت و اخلاق کا ذکر زبان پر نہ لائیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں زندگی کے جتنے لمحات بھی گزر جائیں وہ ہمارے لیے سعادت اور ذریعہ نجات آخرت ہیں۔ لیکن کہ آج رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ روحی ابی و امی کے نام لیوا اور اس کے عشق و محبت کے دعوے دار ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کے دل نشین نام پر جو وقتی اور بے روح محفلیں منعقد کرتے ہیں، اس کے تصور ہی سے روح تھرا اٹھتی ہے اور کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ملت اسلامیہ کی یہ کیسی بدبختی اور بد نصیبی ہے کہ سیرت پاک اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس ہڑبونگ، گل گپاڑا اور طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ دل کی دنیا تاریک و تباہ ہوتی جا رہی ہے مگر اس کی فکر سے بے پرواہ بازاروں کے گلی اور کوچے برقی کمکموں سے منور اور خوشنما جھنڈیوں سے سجائے جاتے ہیں۔ 4 اور 6 گھنٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جلوس میں گزار دیے جاتے ہیں مگر اسلام کے رکن اولین نماز کا خیال تک نہیں آتا۔ میلاد النبی کے ان جلسوں اور جلوسوں میں فکر ننگ و ناموس سے بے نیاز ہو کر مردوں اور عورتوں کا جس طرح اجتماع اور اخلاط ہوتا ہے، عہد جاہلیت کا جشن نوروز بھی اس کے آگے ماند پڑ جاتا ہے اور قوم و ملت کا اس قدر سرمایہ ان سطحی اور غیر شرعی مجلسوں کی زیبائش و آرائش پر صرف ہوتا ہے کہ اس کا اندازہ بھی دشوار ہے۔ تم زبان سے محبت رسول کا دم بھرتے ہو مگر تمہارے طور طریقے اور اعمال و اشغال تعلیمات رسول، ہدایات محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراسر خلاف ہے۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں جب کہ نبض ڈوب رہی تھی اور نزا کا عالم طاری تھا، تمہیں نماز کی وصیت فرمائی تھی۔ غیر محرم عورتوں سے اخلاط تو بڑی چیز ہے، ان کی جانب نظر اٹھانے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین و ایمان کی ہلاکت قرار دیا تھا۔ بے جا اسراف اور فضول خرچی سے تمہیں باز رہنے کی ہدایات فرمائی تھیں۔ لیکن آج انہی کے نام پر ان جلسوں جلوسوں میں تم وہ سب کچھ کرتے ہو جس سے تمہارے محسن نے روکا تھا۔ خدارا ہوش میں آؤ اور دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور تم ہو کہ ان سطحی اجتماعات اور غیر شرعی رسومات میں اپنی طاقت، سرمائے اور وقت کو برباد کر رہے ہو اور اس طرح اپنی دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی بھی اپنے ہاتھوں سے خرید رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ کے احکام کے پورا کرنے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر چلنے میں ہے۔
ارشاد ربانی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان پر کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ ایک موقع پر ارشاد ہے، جو شخص نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ دین والا ہو، تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے، ان کے اچھے کاموں کے بدلے میں ان کو اجر دیں گے۔ قرآن و حدیث میں یہ مضمون بار بار مختلف اسلوب میں بیان کیا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں منحصر ہے۔ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری ہی محبت رسول کی کسوٹی اور معیار ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک رسول کی صریح مخالفت کرتے ہوئے یہ میلاد النبی اجلاس و جلوس ہمیں فلاح و کامیابی کی جانب لے جا رہے ہیں یا دنیا و آخرت کی ناکامی اور خسارے کی جانب۔